جیسے جس نے ایک دفعہ چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایک دفعہ کے ایکٹ کے اگینسٹ اس کا ہمیشہ کے لیے اس کو ایک آرگن سے محروم کر دیا گیا، تو وہ تو مظلوم بن جائے گا بجائے اس کے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سزا نافذ رہی ہے، اس وقت بھی عرب میں نافذ ہے، کوئی مظلوم نہیں بنا، بلکہ جرائم رکے ہیں، لوگوں کے لیے جرائم کے بارے میں حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے انتہائی سزائیں اگر اسلام کے اصول پر دی جائیں تو وہ جرائم کو ڈسکریج کرنے، ان کی حوصلہ شکنی کا باعث بنتی ہیں۔ اصلاح کرنے کے لیے البتہ آپ کو طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ تو کسی بھی سزا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ جیل میں آپ ڈال دیتے ہیں ایک آدمی کو 10 سال کے لیے، بچوں کو باپ سے محروم کر دیتے ہیں، اس کی بیوی کو اس کے شوہر سے محروم کر دیتے ہیں، جو اس سے سماجی اور سیاسی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت آپ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ وہ وہاں پر پان کے ایک پتے کو ترستا ہے، ایک سگریٹ کے کش کو ترستا ہے، ایک پانی کے گلاس کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس کی نفسیات کو آپ کچوکے دے دے کر مارتے ہیں، اس پر کسی کو کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا۔ تو سزا جب دی جائے گی تو بہرحال کچھ سزا تو ہوگی، یا تو سزا و جزا کا تصور ہی ختم کر دیجیے۔ لیکن سر اس صورت میں جو ہم طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اس کا سورس الہامی نہیں ہے، اس شدید سزا جو ہے اس کا سورس الہامی ہے، تو اس میں سکم نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی سکم نہیں ہے، اس میں صرف معاشرے کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ چوری ایک بدترین جرم ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ انسان کی جان اور مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ اگر اس حرمت کو توڑو گے اور تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اس کو توڑنے کا تو تم عبرت ناک